السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشر۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روشن خدمات اسلام کے لیے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو غیرت و حمیت اور شجاعت جیسے عالی اوصاف سے آپ رضی اللہ عنہ کا دامن بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کے بعد جان و مال سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ دشمنان اسلام کے چنگل میں پھنسے مظلوم مسلمان مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ام عبیس رضی اللہ عنہ وغیرہ مسلم غلاموں کو مشرکین کی قہر سے نجات دلانے کے لیے فدیہ ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے گھرانے کو خدمت اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں اپنی لخت جگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نور کی 18 نمبر آیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی لخت جگر کی فضیلت کو بیان کیا۔ سفر ہجرت میں آپ رضی اللہ عنہ نے دل جمعی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی خاطر مسلمانوں سے صدقہ دینے کی التجا کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ مال پیش کیا۔ ہجرت مدینہ میں آپ رضی اللہ عنہ اظہار صدیقی۔ جب کفار مکہ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا مسلسل نشانہ بنایا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ اس عالم میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ کو ہجرت کر چکے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ میں بھی مدینہ روانہ ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا مجھے آپ کی معیت اور شرف حاصل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، خالق ارض و سما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ باندھا تو دوسری جانب کفار مکہ دارالندق میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ اسی بنا پر مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی سب امانتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور کفار کا محاصرہ توڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور اپنے ہمراہ سفر ہجرت پر چلنے کو کہا۔ باوجود تمام حالات کا علم ہونے کے آپ تو پہلے سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے بے تاب تھے۔ ایسے موقع پر جب کسی کام کے کرنے پر موت سامنے نظر آ رہی ہو تو وہ کام کر گزرنا محض فطری شجاعت و بہادری اور تائید عزدی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس پر خطرہ موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی جان جوخم میں ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کیا بلکہ اپنے پورے خاندان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کر کے آپ رضی اللہ عنہ نے بھرپور جرات کا مظاہرہ کیا۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ سفر پرامن گزر گیا بلکہ کفار مکہ نے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب جاری رکھا۔ سفر کے دوران
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں قیام فرمایا تو دشمن تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنے کے ڈر سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، جس پر بذریعہ وحی آپ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، لا تحزن انی اللہ منا، یعنی تو میرے بارے میں غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے اس پر خطر سفر میں بے باکی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا اس بے مثال فطری شجاعت کا عملی مظاہرہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات میں اللہ پاک نے دیت کر رکھی تھی۔ غار ثور کی چڑھائی چڑھتے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ غار کی صفائی کے دوران خطرناک سانپ نے آپ رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر ڈسا تو آپ رضی اللہ عنہ یہ بھی شرف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا۔ سفر ہجرت میں دشمن کے حملہ کے خوف سے دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہار جانب سے حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔